مسلمان عورت نے ہندوستان کا فلیگ ڈیزائن کیا، اس کا نام تھا ثریا طیب جی۔ ایک مسلمان عورت نے انڈیا کو یونائٹڈ نیشنز میں ریپرزینٹ کیا، اس کا نام تھا شریفہ حامد علی۔ ہندو عورتوں نے کیا بڑھ چڑھ کے کیا یوگدان دیا، چاہے وہ سروجنی نائیڈو ہوں، چاہے وہ ارونا آصف علی ہوں۔ اور جہاں تک جناح کا سوال ہے تو آج کی یہ جو آج پورے دن بھر کی سیمینار ہوئی ہے، اس میں جناح نے مسلمانوں کے لیڈر کے طور سے مسلمانوں کے لیے کیا کیا، یہی کیا کہ ایک ملک بنا دیا۔ کیونکہ ہمیشہ مسلمانوں کو شک کے دائرے میں رکھا جاتا ہے۔ مسلمان جو ہیں، چاہے وہ کشمیر فائلز ہوں، چاہے وہ کیرلا سٹوری ہو، برابر میڈیا کے تھرو مسلمانوں کو شک کے دائرے میں رکھا جاتا ہے۔ دیکھیے، مہیلاؤں کا جو یوگدان ہے اس کا تو اگر میں شروع کروں تو اس کا ختم کرنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ ہر مذہب کی مہیلا نے بھارت کے آزادی کے یوگدان میں یوگدان دیا ہے۔ میرا کام، کیونکہ میں تو ساری مہیلاؤں کے لیے ہوں، کیونکہ میں مہیلا آیوگ کی بھی ممبر تھی، پلاننگ کمیشن کی بھی تھی، تو مسلمان عورتوں نے کتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے۔ جیسے کہ کس کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان عورت نے ہندوستان کا فلیگ ڈیزائن کیا، اس کا نام تھا ثریا طیب جی۔ ایک مسلمان عورت نے انڈیا کو یونائٹڈ نیشنز میں ریپرزینٹ کیا، اس کا نام تھا شریفہ حامد علی۔ اس طرح سے ہندو عورتوں نے کیا بڑھ چڑھ کے کیا یوگدان دیا، چاہے وہ سروجنی نائیڈو ہوں، چاہے وہ ارونا آصف علی ہوں۔ ارونا آصف علی جو ہسبینڈ وائف دونوں، ارونا گانگولی تھیں وہ، ٹھیک ہے، انہوں نے آصف علی صاحب سے شادی کی، اور اس کے بعد دونوں نے مولانا آزاد کے ساتھ مل کے، جو اسی زمین سے پیدا ہوئے تھے، انہوں نے مل کے کس طرح سے آزادی کی جد و جہد میں کیا کیا کام کیا۔ اب یہ میں ہندوستان کی آزادی کی بات کر رہی ہوں، مگر مہیلاؤں کا یوگدان تو اس سے بھی بہت پرانا ہے۔ جی، آج بھی کہیں نہ کہیں ساورکر اور جناح کے کو لے کر ایک بہت راجنیتی کی جاتی ہے، اس پر کیا کہیں؟ اب آپ یہ تو ایک بہت ہی وائڈ رینجنگ سوال کر رہے ہیں۔ ان شارٹ دیکھیے، جہاں تک ساورکر کا سوال ہے، وہ جس طرح سے اب راشٹر جو راشٹر کا آکار بن رہا ہے، اس کا بہت کچھ تعلق ان کی فلسفی سے ہے، ان کی راجنیتی سے ہے، ان کے نظریے سے ہے۔ اور جہاں تک جناح کا سوال ہے تو آج کی یہ جو آج پورے دن بھر کی سیمینار ہوئی ہے، اس میں جناح نے مسلمانوں کے لیڈر کے طور سے مسلمانوں کے لیے کیا کیا، یہی کیا کہ ایک ملک بنا دیا۔ ہم 200 ملین مسلمان اب یہاں اس ملک میں ہیں، جو اس ملک کے سمجھے جاتے ہیں کہ اب ہم کیوں ہیں یہاں اس ملک میں، ہم وہاں کیوں نہیں ہیں۔ تو سارا ہندوستان میں جو کمپوزٹ کلچر تھا، ہندوستان میں جو ملی جلی تہذیب تھی، اس کو بالکل یعنی اس کا جو کٹہرے میں جو کھڑے ہوئے ہیں اس وقت، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے الگ ملک کی ڈیمانڈ کی۔ اور آپ نے آج پورے دن سنا ہے کہ الگ ملک کی ڈیمانڈ کرنے سے وہ اس ملک کا کیا حال ہے اور اس ملک کا کیا حال ہے۔ ابھی پہلی بار 11 سال بعد فورن منسٹر پاکستان کے آئے، گوا میں آئے، شنگھائی کوآپریشن میں انہوں نے آ کے پہلی بار قدم رکھا ہمارے سوئل پہ۔ پہلی بار فورن منسٹر ہمارے جے شنکر ان سے ملے، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ اس میں دروازے کھلے، کچھ کھڑکیاں کھلی، کچھ ہوا آئی، بالکل نہیں۔ یعنی وہی طرح کے جو ایک طرح سے ریجڈیٹی جو ہے اور نفرتوں کا جو انبار لگتا چلا جا رہا ہے، اس سے لوگوں کا کیا ہوگا۔ میں اپنے آپ کو بارے میں بتاتی ہوں۔ میرے بھائی موت کے منہ میں تھے کراچی میں پچھلے سال۔ کتنی میں نے جد و جہد کی کہ مجھے ویزا مل جائے، میں ان کی آخری شکل دیکھ لوں۔ آخر میں مجھے ویزا تو ملا، مگر جب وہ نہیں رہے اس دنیا میں، تو وہاں کے لوگوں کو تو بالکل ویزا ملتا ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ تو پھر بھی دے دیتے ہیں ایک مجبوری کے تحت، یہاں وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو کیا ہم لوگوں کے دل پہ کیا گزرتی ہے اور ہم لوگ کس طرح سے زندہ رہتے ہیں، یہ تو صرف اس بنگال کے لوگ، جو کہ ہمیشہ ایک فیئر مائنڈڈ قوم رہی ہے، وہی سمجھ سکتی ہے کہ اس وقت ہمارا کس طرح سے ہم کوپ کر رہے ہیں۔ میم، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آزادی کے لیے ہندو مسلمان دونوں کا یوگدان بے شک رہا ہے،
لیکن آزادی کے 75 سال کے بعد ہندوؤں سے ان کا پیٹرولزم پر سوال نہیں اٹھایا جاتا، لیکن مسلمانوں کے لیے اٹھایا جاتا ہے آج بھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہمیشہ مسلمانوں کو شک کے دائرے میں رکھا جاتا ہے. مسلمان جو ہیں، چاہے وہ کشمیر فائلز ہوں، چاہے وہ کیرلا سٹوری ہو، برابر میڈیا کے تھرو مسلمانوں کو شک کے دائرے میں رکھا جاتا ہے. میں اپنے آپ کو، میں کیا کہوں اپنے آپ کو؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں بلیونگ پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہوں؟ میں نماز پڑھتی ہوں، میں رمضان آبزرو کرتی ہوں، میں حجاب نہیں پہنتی. یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، اس میں میرے فیصلے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. اس لیے اگر لڑکیاں آج حجاب میں ہیں تو اس میں مداخلت کیوں کی جائے؟ اگر کرتے ہیں تو پھر ایک طرح سے ایک جذبہ اٹھتا ہے کہ اس کو ڈیفائی کرنے کا. تو صرف میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو راجنیتی کے پرت پہ پرت کھلتے چلے جا رہے ہیں آج آپ کے سامنے، اس میں اس وقت مسلمان جو ہیں وہ دے آر اے کویسچن مارک on the Muslims, that are they patriotic or are they in fact aligned to some kind of ISIS or terrorism or something like that. ایک لاسٹ سوال میم، آج بھی مسلمانوں کو جنہ کا حوالہ دیا جاتا ہے، جنہ کا نام لے کر تانا مارا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان چلے جائیں. جبکہ آزادی میں خان عبد الغفار خان نے بھی یوگدان دیا، مولانا ابوالکلام آزاد نے دیا، اور بھی ایسے 100 ہزاروں نیتاؤں نے جو مسلم لیڈرز تھے انہوں نے یوگدان دیا. لیکن پھر بھی جنہ کا تانا کیوں مارا جاتا ہے؟ Jinnah is the architect of Pakistan. Jinnah is the one who floated the two nation theory. جناح نے لوگوں کو ایک طرح سے، جناح نے اور ان کے ساتھیوں نے، اور انگریزوں نے اس کو پورے طور سے اس کا ساتھ دیا، کیونکہ انگریزوں کا تو ایجنڈا پورا ہو رہا تھا اس طرح سے کہ وہ ہندوستان کو بانٹیں، اور اس طرح سے کہ لوگوں میں جو ایک طرح سے ایکتا ہے اس کو کھنڈ کریں، اس کو ختم کریں. تو یہ تو بہت بڑی سازش تھی، یہ تو بہت بڑی چال تھی. پر آج آپ دیکھیے کہ ہم ہو از سفرنگ، لوگ ہی سفر کر رہے ہیں نا. جو لوگ اونچے اونچے جگہوں پہ بیٹھے ہیں وہ تو سفر نہیں کر رہے ہیں. اور اس وقت بھی یہی حال تھا. کسی نے پوچھا، جب میں پانی پت سے ہوں، میرے پریوار سے کسی نے پوچھا، جب ان کو ٹرکوں میں دھکا دے کے اور سب کو ٹرکوں میں بھر بھر کے اور بارڈر کے اس طرف بھیجا گیا، کسی نے پوچھا، سب نے اپنے گھر میں تالے لگا کے اور نوٹس لگا دیے کہ ہم ابھی آ جائیں گے واپس، اسی امید میں کہ وہ بس چند دن کی بات ہے. اور وہ چند دن کی بات وہیں مرے، وہیں ان کی مٹی تھی، مگر آخر وقت تک وہ پانی پت پانی پت پانی پت کہتے رہے. تھینک یو. تھینک یو.